سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے مردہ گدھے کی کھال کی جوتیاں پہنی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال ہے جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مرتبہ ہجرت کی تھی؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب ہے نماز مغرب۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں کیا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کوہ جودی پر جا رکی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں کیا گیا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال ہے دنیا میں روزہ سب سے پہلے کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید آخری کتاب جس نبی پر نازل کی گئی اس نبی کا نام بتائیں۔ جواب ہے قرآن مجید آخری کتاب نبی آخر الزماں کون و مکاں غم خوار جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔
سوال ہے قرآن مجید میں کس پیغمبر علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال، کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب، مریض کی دعا۔ سوال، کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب ہے گرگٹ۔ سوال ہے کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ سوال ہے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نساء۔ سوال، ہفتہ میں وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب ہے فرعون نے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو لوگوں پر ظاہر کر کے پڑھنا گناہ ہے؟ جواب ہے قضا نماز کا۔ سوال ہے اقتداء کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقتداء کہتے ہیں۔ سوال ہے اہل مدینہ قاری کے نام سے کن صحابی کو بلایا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے پہلی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے سر آغا خان سوئم۔ سوال، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے جہنم کی اس وادی کا کیا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جواب ہے جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے، جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کو اس میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سوال ہے حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام بتائیں۔ جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے طبقے تھے؟
جواب ہے 3 طبقے: چوپاہے، انسان اور پرندے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب ہے دجال مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہے؟ جواب ہے انڈونیشیا میں۔ سوال ہے سب سے پہلے غلام کس نبی نے بنائے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب ہے انڈے دیتا ہے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قدیم عربوں میں چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ سوال: قیامت کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ جواب ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سوال ہے کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب ہے خط لکھتے وقت۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال ہے کیا شیطان کمرے کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ سوال: نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقدار پانی سے غسل فرماتے تھے؟ جواب: 1 سا پانی مطلب 3 کلو 150 گرام۔ سوال ہے وہ کون تھے جو جس زمین پر بیٹھ جاتے وہ سبز ہو جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے توریت کے بدل میں ملی ہیں؟ جواب ہے سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جن کو روزانہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟
جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ جسم میں کیا چیز ظاہر ہونا خون کی کمی کی علامت ہوتی ہے؟ خون کم ہونے سے یہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں: تھکاوٹ کا ہونا، سر درد کا ہونا، سینے کا درد ہونا، زرد جلد ہو جانا، بے ترتیب دل کی دھڑکن ہونا، ٹھنڈے ہاتھ پاؤں ہونا، نیند نہ آنا، چکر آنا، ٹانگوں میں درد کا ہونا۔ اور اس کا علاج اس طرح کریں: تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں، روزانہ رات کو 1 گلاس دودھ 3 عدد کھجوروں کے ساتھ، روزانہ 8 گلاس پانی، چائے پینا ترک کر دیں۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحے اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اسی طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ کس جگہ باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آہا زاری کرتے ہیں؟ جواب ہے دیوار گریا۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے اور مقابل کون تھا؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص، رستم مد مقابل تھا۔ سوال جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے 16-17 سال۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس رات میں آسمان پر اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب ہے یمن میں۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جواب ہے 2 سال میں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ سوال ہے 10 سال تک۔ سوال ہے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟
جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ سوال، سعودیہ عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال، طوفان نوح علیہ السلام کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب ہے 40 دن۔ سوال، فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب ہے 400 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کھانے کی سب سے بہترین اور اعلیٰ چیز کس کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چے اور گاف۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب ہے 80 آدمی سوار تھے۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی نماز فرض تھی؟ جواب ہے نماز فجر اور نماز عصر۔ سوال ہے ہم ذات کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں بھی ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال، وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب ہے 1935 میں۔ اس سال یکم جنوری کو رمضان المبارک تھا اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب ہے قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے،
قرآن مجید کو اگر پہنچایا جائے یعنی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے